محمد وآل محمد صلوات. We are going to be starting the program in about 5 minutes now. Perfect. जी जी जी. A loud salawat, please. I would like to invite Brother Miqdad Hudda to start our Majlis with Quran recitation. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلنا رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم. Jazakallah, Brother Miqdad, for the beautiful Quran recitation. Now I would like to welcome Brother Yusuf to recite Hadith-e-Kisa. Salawat, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله
فكانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة أخي وابن أمير رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي قد أذنت لك. فدخل تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم
أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذي هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتي هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق النبي واستفاني برسالتي نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فذنا وفاذ شيعتنا ورب الكعبة. فقال نبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق النبي واستفاني برسالتي نجية
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب هاجة وإلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فزنا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. علی و آل علی را از جان دل بلند صلوات. اللهم صل علی محمد. Jazakallah, Brother Yusuf. Now I would like to invite Mir Hussain Ali Khan to recite a salam. A loud salawat, please. صلوات. سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مزتر. سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مزتر. سکینہ ہم نہیں ہوں گے وہ وقت آئے گا اب تم پر. سکینہ ہم نہیں ہوں گے لگے گی آگ جل جائیں گے خیمے بھی قناتیں بھی لگے گی آگ جل جائیں گے خیمے بھی قناتیں بھی بنانا خاک کو بستر. سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مزتر. سکینہ ہم نہیں ہوں گے میرے سینے پہ سونے کے بجائے دیکھو سو جانا. میرے سینے پہ سونے کے بجائے دیکھو سو جانا. پھوپھیا ماں کے زانوں پر سکینہ ہم نہیں ہوں گے
یہ کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے لہو کانوں سے برسے گا تماچے تم پہ برسیں گے لہو کانوں سے برسے گا تماچے تم پہ برسیں گے پھر آئی جاؤ گی در در سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے لہو کانوں سے برسے گا تماچے تم پہ برسیں گے لہو کانوں سے برسے گا تماچے تم پہ برسیں گے پھر آئی جاؤ گی در در سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مزتر تمہاری ماں پھوپھی بہنوں کے سر سے آہ چھینے جو تمہاری ماں پھوپھی بہنوں کے سر سے آہ چھینے جو کوئی مخنا کوئی چادر سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے کبھی ناخے سے گر جاؤ گرستے میں تو گودی میں کبھی ناخے سے گر جاؤ گرستے میں تو گودی میں اٹھا لے گی میری مادر سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے وہ وقت آئے گا اب تم پر سکینہ ہم نہیں ہوں گے
یہ کہتے تھے شہ مزتر. صلوات. بار دیگر صلوات. عجل فرج. بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئیں، کہہ دو پرندوں سے گل نہ مچائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں. جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. شاید رسن کی اذیت ہوئی کم، مدھم کرو بیبیوں شور ماتم. سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم. شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. زندہ کا در زور سے اب نہ کھولو، اے پہرے دارو اب آہستہ بولو. تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو. بابا کی خوشبو اسے آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. یہ شام غریباں کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے. ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے، ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے. سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری، میں قربان اس کے میں اب اس کے واری. بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری. مگر نبض کچھ اور بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے.
مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، اب ماں آج کہتی بھی شرما رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہاں تک لکھوں گا میں ریحان نوحہ، کبھی شام جاؤں تو دیکھوں وہ روزہ، جہاں قیدی بچی کا مقصد ہے تنہا، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں ماں ابھی بھی کہے جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ صلوات۔ میں گزارش کروں گا ضیاء کو کہ آ کے مرثیہ پڑھے، افتخار احمد۔ صلوات علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، اور درد دل نے خوف کے مارے سنا سکی، کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی، سن کم تا در بہت نہ برداشت، سن کم تا بہت نہ برداشت لا سکی، روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی، آخر یہ خبر دے کے موت آخر یہ جبر دے کے موت اختیار کی، گہ کی تو شمر پکارا خاموش ہو، اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ رو، گہ شدت آتش سے پکاری کے پانی دو، گہ یاد کر کے رہ گئی بابا کی گہ یاد کر کے رہ گئی بابا کی پیاس، سوئی جو آنسو پوچھ کے چشم پراب سے، ہائے ہے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی، ہائے ہے حسین کہہ کے پھر اٹھ بیٹھی خواب سے، دل میں سما گیا تھا جو شمر لائیں کا ڈر، سونے میں کانپ کانپ کے کہتی تھی رات بھر، فریاد چھینتا ہے گوہر شمر بد گوہر، آتا ہے ابن سعد چھپوں جا کے، آتا ہے ابن سعد کے چھپ جا کے میں، زینب پھوپھی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے، سجاد بھائی دیکھو یہ خولی، سجاد بھائی دیکھو یہ خولی گرا،
چپ تھی تو چپ تھی بولتی جو تھی ڈری ہوئی وہاں شمر آیا تن میں دھر تھر تھری ہوئی تھی آہ آہ بات میں لا پر دھری ہوئی گردن کی ریسمان لہو سے گردن کی ریسمان لہو سے بھرے دم رکنے لگتا تھا تو رسن کھول دیتے تھے باہر شمر بولتا تو باہر جو شمر بولتا تو باندھ لے جب پیاس لگتی رو کے چچا کو پکارتی دکھتے جو کان شاہ ہدا کو پکارتی آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی جینے سے تنگ ہو کے خدا کو جینے سے تنگ ہو کے خدا کو پکارتی کہتی تھی نے چچانے امام امام رہے رلوانے کو ادھورا ہے رونے کو رلوانے کو ادھورا ہے رونے کو حال شب وفات سکینہ یادگار گویا کہ اپنی مرگ تھی بے کس پہ آشکار ملتی تھی شام سے وہ گلے سب کے بار بار ماں کی بلائیں لیتی تھی وہ ماں کی بلائیں لیتی تھی وہ تسلیم کو پھوپھی کی کبھی سر جھکاتی تھی بے خطا پہ سب سے خطا تھی بے خطا پہ سب سے خطا بخشواتی تھی زندہ سے کہتی تھی کبھی وہ اسیر غم ہو جائے گا کل ایک تیرا مہمان کم میت کسی کی ننھی سی نکلے گی صبح دم بانوں سے یہ خطاب کبھی بانوں سے یہ خطاب کبھی تا بچا ایک تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے میں اماں لٹو گی آج کی شب خیر اماں لٹو گی آج کی شب خیر خان بانو پکاری لٹ تو چکی اب لٹوں گی کیا بی بی نہ نام لٹنے کا لو تم پہ میں فدا گوہر چھینے تماچے لگے کان شاخ ہوا لٹنے سے میری بی بی کا پر لٹنے سے میری بی بی کا پر دل نہیں زینب کی پشت نو کے سینہ سے فگار ہے پر میری پیاری لٹنے کی امید پر میری پیاری لٹنے کی امیدوار اب کیا لٹوں گی مال نہیں زر نہیں رہا اکبر نہیں رہا علی اصغر نہیں رہا رہنے کو قید خانہ ملا گھر نہیں رہا ہاتھوں میری اس بان بنی زیور نہیں ہاتھوں میری اس ماں بنی زیور نہیں دولت ہے کون سی جسے زندہ میں کھوؤں گی رونا تھا جس کو رو چکی اب کس کو رونا تھا جس کو رو چکی اب کس کو رو کبرا ہے اور تم ہو یہ سجاد ناتواں گر یہ بچے تو نام ہے ورنہ ہوں بے نشاں وہ بولی سب رہیں گے سلامت پر ہم کہاں ماں نے کہا خدا نہ کرے ایسا ماں نے کہا خدا نہ کرے ایسا کہ کی عرض دیکھ لوں گی جو پچھلی کو ہوئے گا بابا کی رونے والی کو سب کن بھرو بابا کی رونے والی کو سب کن بھرو پھر رو
کہ ماں سے بولی کے بے جاں ہے یہ گماں کن با اسیر دیس پر آیا کفن کہاں حاکم عدو زمانہ بغی منحرف جہاں کیا بے کسی کا وقت ہے پر کیا بے کسی کا وقت ہے اب ہم پیا جیتے جی جب خبر نہ لی مرنے پہ لے گا کون بابا ہی کو کفن نہ دیا ہم کو دے بابا ہی کو کفن نہ دیا ہم کو دے گا کون اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا مرتے ہی میرے قید سے سب کنبہ ہو رہا جاتا رہے بخار برادر کا بے دوا جنت کو ہم رواں ہوں مدینے کو جنت کو ہم رواں ہوں مدینے کو غل ہو سکینہ لے کے بالا سب کی مار غل ہو سکینہ لے کے بالا سب کی مار گئی حیدر کی پوتی مشکلیں آسان حیدر کی پوتی مشکلیں آسان حیدر کی پوتی مشکلیں آسان کا گئی حیات دین محمد کرم حسین کا ہے نجات کا جو وسیلہ ہے غم حسین کا ہے نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے. اب میں گزارش کروں گا میر احمد علی خان عرفان بھائی جو مشہور اور معروف شاعر ہیں اور خود اپنا کلام لکھتے ہیں آئیں اور اپنا مرثیہ پیش کریں. لاؤڈ صلوات پلیز. تھینک یو. بار دیگر صلوات. میرا ایک مرثیہ ہے بعنوان قیامت. اس مرثیے کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں نے اس میں یہ بات کی ہے کہ قیامت کیوں ضروری ہے، کیوں ہونا ہے. دوسرا یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں کیا ہوگا. اور تیسرا اور آخری حصہ جو قیامت کا احوال ہے میدان حشر کا. وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف وہ آخری حصہ پڑھ رہا ہوں جو انشاءاللہ 15 منٹ میں آپ سب کی زحمت تمام ہو جائے گی. اور ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہ اس حصے میں جو میں نے واقعات لکھے ہیں یہ واقعات بحار الانوار اور معالی السبتین سے لیے گئے ہیں. فاتحہ. تو میدان حشر میں خلقت جمع ہو چکی ہے. اس کے بعد سے یہ بند ہیں. جب امید و بیم کے عالم میں ہوں گے سب بشر سوچ کر انجام اپنا ہوں گے لرزاں اہل شر سر سے تا پاؤں بدن ہوں گے عرق میں تر بتر اس گھڑی دے گا منادی یہ ندا افلاک پر اہل محشر جلوے انوار باری دیکھ لو اہل محشر جلوے انوار باری دیکھ لو مرسل آخر کی آتی ہے سواری دیکھ لو مرسل آخر کی آتی ہے سواری دیکھ لو کچھ عجب انداز سے آئیں گے شاہ نامدار آگے آگے ان کے ہوں گے مرتضیٰ با افتخار
آگے آگے ان کے ہوں گے مرتضیٰ با افتخار، دست حیدر میں لوائے حمد ہوگا جلوہ بار، دست حیدر میں لوائے حمد ہوگا جلوہ بار، سب پیمبر اور فرشتے کہہ اٹھیں گے ہم نثار، سب پیمبر اور فرشتے کہہ اٹھیں گے ہم نثار، اللہ اللہ آج شان کبریائی دیکھ لو، یہ وہ ہیں قبضے میں جن کے ہے خدائی دیکھ لو، برسر محشر صدا آئے گی اس دم ناگہاں، مصطفیٰ و مرتضیٰ کو کی آج دیکھو عز و شان، مصطفیٰ و مرتضیٰ کی آج دیکھو عز و شان، دوست ان کے آج ہوں گے کامیاب و شادماں، اور رسوائی یقیناً ہے نصیب دشمناں، اور رسوائی یقیناً ہے نصیب دشمناں، سنتے ہی رخ ہوں گے روشن دوستان شاہ کے، کالے پڑ جائیں گے چہرے دشمنان شاہ کے، کالے پڑ جائیں گے چہرے دشمنان شاہ کے، ایک عظیم الشان ممبر نصب ہوگا پھر وہاں، جلوہ فرما ہوں گے اس پر دونوں شاہان شاہاں، حشر کے میدان میں ان کا نور ہوگا ذوفشاں، حکم حق سے ہوگا پھر ذکر امیر مومناں، دو فرشتے یہ صدا دیں گے کہ اب جانو اسے، دو فرشتے یہ صدا دیں گے کہ اب جانو اسے، یہ علی ابن ابی طالب ہے پہچانو اسے، یہ علی ابن ابی طالب ہے پہچانو اسے، جنت و دوزخ کے داروغہ وہاں پر آئیں گے، جنت و دوزخ کے داروغہ وہاں پر آئیں گے، کنجیاں نارو جنا کی پیش احمد لائیں گے، کنجیاں نارو جنا کی پیش احمد لائیں گے، کر دو حیدر کے حوالے مصطفیٰ فرمائیں گے، کر دو حیدر کے حوالے مصطفیٰ فرمائیں گے، جنت و دوزخ بھی اس دم فخر سے اترائیں گے، جنت و دوزخ بھی اس دم فخر سے اترائیں گے، ہوں علی کے دوستوں کا گھر یہ بولے گی جنا، ہوں علی کے دوستوں کا گھر یہ بولے گی جنا، اور جہنم یہ کہے گا میں ہوں بہرے دشمناں، لے کے پھر ان کنجیوں کو باوقار و افتخار، ہوں گے حیدر آخری حد جہنم پر سوار۔ جیسا میں نے کہا ہے کہ یہ ان میں سے کوئی بھی تھاٹ میرا اپنا نہیں ہے، بہار میں یہ اسی طرح سے موجود ہے، لے کے پھر ان کنجیوں کو باوقار و افتخار، ہوں گے حیدر آخری حد جہنم پر سوار، ہوگی ان کے پاک ہاتھوں میں جہنم کی مہار، جس طرف چاہیں گے موڑیں گے یہ ہوگا اختیار، یہ ندا دیں گے ملک مومن کا بیڑا پار ہے، ابن ابو طالب کے قبضے میں جناح ہے نار ہے، ابن ابو طالب کے قبضے میں جناح ہے نار ہے، اہل محشر اس طرف پھر فوج در فوج آئیں گے، سامنے سے مرتضیٰ کے وہ گزارے جائیں گے، سامنے سے مرتضیٰ کے وہ گزارے جائیں گے، آنے والا دوست ہوگا تو علی مسکائیں گے، آنے والا دوست ہوگا تو علی مسکائیں گے، پھر جہنم سے مخاطب ہو کے یہ فرمائیں گے، دور ہو جا اب ادھر کی سمت آنا بھی نہیں، دور ہو جا اب ادھر کی سمت آنا بھی نہیں، یہ ہے میرا اس کی جانب آنکھ اٹھانا بھی نہیں، یہ ہے میرا اس کی جانب آنکھ اٹھانا بھی نہیں، اور جب چہرے پہ لے کر داغ بغض و مکر و کین، اور جب چہرے پہ لے کر داغ بغض و مکر و کین، دشمن حیدر کوئی آئے گا دوزخ کے قرین، مرتضیٰ ڈالیں گے اس پر ایک نگاہ خشمگی، مرتضیٰ ڈالیں گے اس پر ایک نگاہ خشمگی، اور جہنم سے کہیں گے یہ ہے تیرا بالیقین، اور جہنم سے کہیں گے یہ ہے تیرا بالیقین، آگ کا شعلہ اسے فوراً اٹھا لے جائے گا، آگ کا شعلہ اسے فوراً اٹھا لے جائے گا، مقصد تخلیق دوزخ کا سمجھ میں آئے گا، مقصد تخلیق دوزخ کا سمجھ میں آئے گا وہ وقت بھی جب یہ منادی آئے گی۔ اب یہاں سے جو روایت ہے، اب تک تو بہار کی روایت تھی، اب یہاں سے جو روایت ہے یہ معالی السبتین کی ہے کہ آئے گا وہ وقت بھی جب یہ منادی آئے گی، بند کر لو اپنی آنکھیں اہل محشر اس گھڑی، آنے والی ہے یہاں پر فاطمہ بنت نبی، آنے والی ہے یہاں پر زوجہ مولا علی، آئیں گی زہرا تو ہوگی جاہ و حشمت ساتھ ساتھ، آئیں گی زہرا تو ہوگی جاہ و حشمت ساتھ ساتھ،
گرد ان کے ہوں گی حوریں بہر خدمت ساتھ ساتھ، گرد ان کے ہوں گی حوریں بہر خدمت ساتھ ساتھ، اس سے آگے صاحب سبتین کا ہے یہ بیاں، پہنچیں گی میدان محشر میں جو خاتون جنا، ان سے فرمائیں گے اس دم یہ امیر مومنہ فاطمہ اے فخر مریم بنت ختم المرسلاں، فاطمہ اے فخر مریم بنت ختم المرسلاں، درد کا اس امت آسی کے درما کوئی ہے، درد کا اس امت آسی کے درما کوئی ہے، کیا شفاعت کا تمہارے ساتھ ساما کوئی ہے، کیا شفاعت کا تمہارے ساتھ ساما کوئی ہے، ڈال کر چشم کرم بر دوستان شاہدیں، با وقار و تمکنت با اعتبار و بالیقین، فاطمہ فرمائیں گی اے امیر المومنین، ساتھ میرے جو ہے سامان شفاعت کم نہیں، ساتھ میرے جو ہے سامان شفاعت کم نہیں، سب کی بخشش کے لیے کافی ہے یہ سوغات بس، سب کی بخشش کے لیے کافی ہے یہ سوغات بس، میرے بیٹے میرے ابا سے جری کے ہاتھ بس، میرے بیٹے میرے ابا سے جری کے ہاتھ بس، اب تصور کہہ رہا ہے ہوگی مجلس وہاں بپا، حشر کے میدان میں آ جائے گی کھچ کر کربلا، اب تصور کہہ رہا ہے ہوگی مجلس وہاں بپا، حشر کے میدان میں آ جائے گی کھچ کر کربلا، پیش عادل فرش محشر پر بیان سیدہ، پیش عادل فرش محشر پر بیان سیدہ، سننے والے مصطفیٰ و مرتضیٰ و مجتبیٰ، سننے والے مصطفیٰ و مرتضیٰ و مجتبیٰ، اب قیامت میں قیامت دوسری آ جائے گی، اب قیامت میں قیامت دوسری آ جائے گی، اپنے آنکھوں سے جو دیکھا فاطمہ بتلائے گی، اپنی آنکھوں سے جو دیکھا فاطمہ بتلائے گی، آخری 3 بندے فاطمہ یہ کہتی ہوں گی، کیسے بھولوں گی بھلا خون میں ڈوبا ہوا وہ دامن کرب و بلا، میرا بچہ سر کٹا کر ریت پر سویا ہوا، اور میری بیٹیوں کے سر سے چھنتی وہ ردا، گرد رخ پر کان زخمی بکھرے گیسو علما، گرد رخ پر کان زخمی بکھرے گیسو علما، 4 سالہ ایک بچی اس کے آنسو علما، اس زمین پر میں نے دیکھا ایک بچہ پھول سا، حلق خوں میں تر مگر لب پر تبسم جیت کا، حلق خوں میں تر مگر لب پر تبسم جیت کا، میں نے دیکھی خوں میں ڈوبی ایک شبیہ ہے مصطفیٰ، آسمانے کیسے دیکھے یہ نظارے اے خدا، کس قدر تھا پر وہ لمحہ درد کے احساس سے، ارے خون ٹپکتا میں نے دیکھا بازوئے عباس سے، خون ٹپکتا میں نے دیکھا بازوئے عباس سے، بعد کربل تا قیامت یہ رہا بس میرا کام، مجلس و ماتم کا ہوتا جس جگہ پر اہتمام، جس جگہ اٹھتی صدائے یا حسین و یا امام، میں وہاں موجود ہوتی تھی سحر ہو یا ہو شام، میں وہاں موجود ہوتی تھی سحر ہو یا ہو شام، رونے والوں کو وہاں طوبیٰ لکم کہتی تھی میں، رونے والوں کو وہاں طوبیٰ لکم کہتی تھی میں، ان کے بہتے آنسوؤں کو پوچھتی رہتی تھی میں، ان کے بہتے آنسوؤں کو پوچھتی رہتی تھی میں۔ صلی اللہ Jazakallah to all reciters and to everyone for coming here. And now I would like to welcome respected Sheikh Shafiq Hudda for giving his another inspiring lecture today. Please welcome him with a loud salawat.
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مومنین مومنات، مجلس شروع کرنے سے پہلے درخواست کی گئی ہے کہ مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی بھی پڑھ لیا جائے. مرحوم سید باقر موسوی، سیدہ عابدہ عابد، سید رضا موسوی، سلطان جہان بیگم، مرحومہ زہرا بیگم، مرحومہ زینب بیگم، مرحوم میر عباس علی موسوی، مرحوم جعفر علی خان، مرحومہ رقیہ بیگم، مرحوم میر غلام علی، مرحومہ شہربانو بیگم، مرحومہ حیدری بیگم. For them, for all the marhumin in our family and our friends, 1 time Surah Fatiha, 3 times Surah Tawheed. Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Rahman ar-Rahim. Maliki yawm al-Din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'een. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وآل محمد. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين طه وياسين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوق حقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك في كتابه الحكيم وفرقانه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. Mu'mineen, mu'minat, my elders, my youngsters, sisters and brothers, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. As we continue these days that are commonly referred to as Ashra Zainabiyya or Ayyam Zainabiyya, the days of Hazrat Zainab, I want to extend condolences from all of us to Imam Sahib al-Amri wal Akhir al-Zaman, to the Holy Prophet's family, to the Ahlul Bayt alayhimus salam, as we remember the captives of Karbala who went on this most difficult journey. We ask Imam to accept our condolences. And I want to thank the organizers, especially Sayyid Sahab and Rabba Bapa, and especially our young Kulsum, for giving me this opportunity. A fakir, a gharib like me, does not deserve, does not have the right to give the words of Ahlul Bayt and to do the azadari of Abu Abdullah. But it is the izzat from Ahlul Bayt that we have this opportunity, and I'm grateful to you and to your family for this opportunity. And all of my respected sisters and brothers who have come from London, from Dubai, from far away, from Kincardine, from the Greater Toronto area, Richmond Hill, to all of you, I am appreciative, and I welcome you to our humble, small community here in the Kitchener-Waterloo area. For some of you, it is the first time. This is our Hussainiya, our Imam Baragah. For the time being, until we can finish our upcoming center, inshallah, we ask for your prayers and your du'as. And we ask, inshallah, for Allah Ta'ala to accept whatever ibadat and whatever amal we are doing. As you heard so beautifully, inshallah, this is what will help us on Yawm al-Qiyamah.
This is what will help us when we are in our grave and in our qabr. And this is the only thing we are taking with us. The tears that we shed for Aba Abdullah will be the source of our shafaat on Yawm al-Qiyamah, inshallah. One salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. When we today look at how Islam has survived despite all the odds around us, कभी ऐसे ताजुब हो जाते हैं इंसान के जहन में कि इस्लाम बचा कैसे. हमले होते थे हर जगह से, हर तरफ से हमले आते थे. There was an attack from every angle, every side and every aspect, and yet we are still surviving. And we are not only surviving. At the beginning of Muharram Ashra, I had mentioned that it's not that we are maintaining the ibadat and the azadari of Abu Abdullah, but it is still growing, in fact, in spite of this. It is growing to such an extent that I have had notices and information of ibadat, of the azadari of Abu Abdullah, from places where I did not even know that people were residing. ऐसी ऐसी जगहों से खबर आती है कि वहाँ पे आज़ादारी भी है, वहाँ पे अबा अब्दुल्ला का नाम लिया जाता है, जिस जगह पे हमको वो इत्तला भी नहीं थी कि वहाँ पे लोग बशरत है या नहीं, लोगों की रेजिडेंसी है या नहीं. And even those places we see that the Aba Abdullah's alam is there, the Abbas of Alamdar alayhi salatu wasalam, the alam is there, and we say the remembrance of Ya Hussein Mawla. Imagine for a moment when there has been efforts from all different sides that community should be finished. When there has been an attack not only militarily, socially, economically, that community should have been finished completely, should have gone the whole remnants of that. If you look at mighty powers, and you look at the Greeks and the Romans, and you look at the Persian Empire and the Indian Empire at its time, we see that they are in the history books for us to read about. But the remnants of the Greek powers and the Byzantine empires are nowhere to be found. Nowhere to be found. And when you look at the small minority of those who claim to be Ja'fari, Shia, Madhabi people who are following the Sirat of Imam Mujtaba and Imam Hussein, you see them growing year by year by year. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. इंसान का दिमाग कभी हैरान हो जाते हैं ये देखकर, अंदाजा लगा कर हैरान हो जाते हैं, ताज्जुब में आ जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है. अगर आप ये समझो कि मौजज़ा के अलावा कुछ और थे, I don't know what we can call it. We cannot call it anything else other than a miracle of Abu Abdullah alayhi salatu wasalam. The growth every year. Can you imagine for a moment, as we are sitting in this Husayniyah, named after Abu Abdullah, we are sitting in a Husayniyah, in the actual residence of Abu Abdullah al-Husayn, more than, because the numbers cannot be counted, 15 to 20 million people, almost 1/10 of the Shia world, is gathering in Najaf-e-Ashraf, in Basra, in Samarra, in various other places, making the walk towards Mawla Hussein, Mawla Abul Fadl Abbas, and 20 million people are ready to go and give their lives and their names to Abu Abdullah, that we have come here for your ziyarat, ya Abu Abdullah. Doesn't matter kya khatra samne aa jaye. We don't care about the threats that are there. Bombings can come. There can be any attacks or any assaults. But we will dare go for Abu Abdullah. And nothing will scare us and nothing will move us away. This is the power of Abu Abdullah alayhi salatu wasalam. Wa salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Where did this come from? How did we get the message of Abu Abdullah? Where did this message come from? This is what I want to inshallah discuss in today's discussion. और आपकी इजाज़त से चलो मैं कोशिश करूँगा, मोहतरमीन भी है जो शायद अंग्रेज़ी ज़बान में पूरी गुफ्तगू नहीं समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे, मैं कोशिश करूँगा उर्दू अंग्रेज़ी के दरमियान में रहूँ इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह. ना मेरी उर्दू सही है, टूटी फूटी है, और मेरी इंग्लिश भी है सही है. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद. When we come to the beginning of Islam, इस्लाम के ये इब्तिदा में हम आते हैं, when the Prophet, यानी इस्लाम की जब बात करते हैं, इस्लाम तो हज़रत आदम से आया था ना. इस्लाम रसूल अकरम से नहीं आया है, इस्लाम हज़रत आदम से आए थे. Remember that, keep that in mind. But when we talk about the Islam that we have now, we see that this has started from Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam. Salawat ala Muhammad wa alayhi. The Prophet began his mission. The Prophet began, Kulu la ilaha illallah tuflihu, la ilaha illallah paro, taake tum kamyab ho jao. You will be successful if you recite la ilaha illallah. Very simple message. Very simple message. There was no need. The beginning of Islam did not come with any army. Allah Ta'ala did not give Rasulullah any army. I had mentioned this in London yesterday, the weekend before, inshallah. There was no military force.
There was no power, superpower that we can say that the Prophet had, or some atomic bomb, na'udhu billah, that the Prophet had, or some magical weapon that the Prophet had, that he was able to tell the people that believe in it, but then the attack started. The social boycott started. All of the opposition started. At that time, now I'm going to inshallah digress from there, there was one thing that the Prophet needed to spread the message of Islam. Yani Rasulullah doesn't need anything. साथ है ना? कोई ज़रूरी नहीं है. You don't need anything. But if Islam wants to be saved, then there are certain tools and utensils that need to be used that Allah subhanahu wa ta'ala has approved of. Because this is that Rasul who is not doing anything without the approval from Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Quran Majid says, the Prophet does not utter anything until the wahi comes from Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet cannot do anything, cannot say anything, cannot act on anything until the order of Allah subhanahu wa ta'ala comes. The order of Allah came. Now Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran Majid that, oh Muhammad, you were an orphan, ab yatim the, we took care of you. You were poor and we enriched you. I had mentioned again in that lecture, and I'm just reminding you, सिर्फ याद दिलाने के लिए मैं बातें दोबारा दोहरा रहा हूँ, कि at that time, did money come from the heavens and come down, and Rasulullah said, okay, now here I'm going to use this for the sake of Islam. ये तबलीग के लिए था, ऊपर आसमान से आया था. Allah is inna Allah ala kulli shayin qadir. Allah could have done it. Ya Parwardigar, Ya Malik, you have told me to do the tabligh. You have told me to spread the message. Now you give me the money that I need. Because a lot of us, we think that we need everything and it should come from above and that's it. We should be easy. We want a comfortable way out. है ना? आसान तरीके से हमको चाहिए कि पूरा पैगाम आखिर तक इंतहा तक पहुंच जाए. Allah subhanahu wa ta'ala did not do that to the Holy Prophet. He did not send all this money and this mountain of gold and all this, from the heavens. The Prophet had to see who was able to help in this mission. And who was the only person who had such qualifications, the qualities and the ability and the wealth to do it for the sake of Rasulullah and for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and that was none other than Hazrat Khadija Tahira salamullahi alayha. She was the most, normally people say one of the most. I will not use the terminology of one of the most. I will say that she was the most successful businesswoman in the entire Arabian Peninsula. She was known as Malikatul Arab. And this money was her own money and her hard-earned money, Malikatul Arab. Not like Malikas today who have taken money and taken the wealth of England and of India and of Pakistan. Oh, there's no Pakistan. They have taken the wealth of these are the Malikatas of today. We're not talking about these Malikas. We're talking about the Asal Malikatul Arab who had the money hard-earned, and the family business was successful because of her intellectual abilities and her fantastic business decisions. Not that she was born into a family hereditary. I mentioned this in the Jummah khutbah as well, the day before yesterday. Some people they get born into a good family, they become the king, they become the queen, they become the they become this, they become that, and whatever. Just being born. So what mistake did I do? I was not born in the right family. I can never be king or queen. I don't want to be queen. This is the LGBT era. Astaghfirullah rabbi wa tuba. So what happens? You're born in there. No, this was not the case of Hazrat Khadija Tahira. This was wise business decisions. This was wise. If you want to follow somebody and find somebody to emulate and who's a role model, look at the life of Khadija Tahira, not the lives of these other people who have been thieves and colonizers. You see a life of Hazrat Khadija which was so wealthy, who was so wealthy that she was not a millionaire, my dear brothers and sisters. She is what we would call in today's terminology a billionaire. Or I think they say billionairess. Aise kuch hai na? Feminine billionaire is a billionairess, I think. Millionairess, or I don't know, nahi janta, because I've never met anybody at that status. So I don't know if I should say Alhamdulillah or Astaghfirullah. Okay. Salawat ala Muhammad. And so this life was such that it was narrated. If you read the biography of Hazrat Khadija Tahira, salamullahi alayha, you will see that she could make a line of camels going from Makkah to Medina, 220 miles. She could make a line of camels going from Makkah to Medina.
That's like me saying, if I was to apply, sometimes youngsters ask me, ज़रा बताइए कि आज के दौर में इसका मतलब क्या है? आज के ज़माने में ये 200 मील के ऊंट की बात कर रहे हो, ऊंटिया की बात कर रहे हो, हमारी समझ में नहीं आते. I'll tell you in today's terminology, my children, my youngsters, my dear children, it is as if you had a line of Beamers and Mercedes and Rolls Royces going from here to Toronto. समझ रहे ना? Now you understand, if you were to line them up and you had a line of cars going from here to Toronto, I'm not talking about Kias and Hyundais. If everybody has a Kia or Hyundai, I'm sorry. माल की बात कर रहा हूँ, पैसे की बात कर रहा हूँ. मेरे पास भी पहली गाड़ी एक Hyundai थी, so I'm in that same boat. And you can imagine having a line of cars going there. That was the status of Khadija Tahira. I just wanted us to understand who was Hazrat Khadija. The same Hazrat Khadija Kubra, Khadija Tahira, the same lady who at the time of her deathbed, who was in her last stages, the same lady who had this much wealth, was eating grass and leaves to survive at the time of her wafat. Why? Everything was given in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. The way of Islam. Everything was given, so much so that Rasulullah would come to her and say, Ya Khadija, I need so many dirhams to free a slave. I need so many dirhams to do tabligh. I need to send an expedition with Jafar al-Tayyar to Abyssinia. A time came when Hazrat Khadija said, Ya Rasulullah, please come and stop asking me about taking this money. I am giving everything to you and Allah subhanahu wa ta'ala. I don't even want your permission. I don't want to give you permission. This is all yours. Give it in the way of Allah as you wish. I don't want any accounting. Today, my sisters and brothers, you know one thing. For the husband to ask for any of the necessities is not permissible in the household, for the necessities. I'm not talking about the extravagances. For the shelter, the food, the clothing, the initial necessities, it is the husband's responsibility. The wife's amount is her own responsibility, her own duty, it is her ikhtiyar. If she wants to pay in the share, fine. If she doesn't want to, it is completely up to her. This is what the foundation of Islamic Sharia is all about. The wajibat is on one. You see, people have said, Islam doesn't give rights to women. Islam subjugates women. Islam puts women down. Islam humiliates. And what example do they have? They have the example of the Wahhabis. They have the example of Daesh. They have the example of the Taliban. Don't go to school. Don't go to work. You cannot go out without a male chaperone. You cannot do this. You cannot go to university. Schools are closed for girls. Schools and universities are closed for women. Hey, Baba, where are you getting this from? What Islam are you following? Because this is not the Islam of Muhammad sallallahu alaihi wasallam or Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let me ask you something. Was Hazrat Khadija Tahira an illiterate woman? Na'udhu billah? Was she illiterate? Thank you. Was she unknowledgeable? Was she somebody who didn't know? How would you do accounting for the business? And it was narrated she single-handedly ran her business. And she single-handedly looked after her sisters who were not so well-to-do and the others in her family. And not only the others in her family, she even used to look after the servants. So much so that even after years after the shahadat, wafat of Hazrat Khadija Tahira, Rasulullah still used to look after the people who Hazrat Khadija used to look after. Years later, decades later. So she was known as Ummul Yatama, the mother of the orphans. She was known as Ummul Masakin, the mother of the poor people. And so how would she do that if she was illiterate? If there was no university or no school or no education, how would she have done that? And how would she have in those early days, because she had passed away when Hazrat Fatima was very young. How would she be able to transfer that knowledge and that importance to Hazrat Fatima Zahra salamullahi alayha? You see, Hazrat Khadija, we don't know much about her. History has not told us much about how her interrelationship with her father was, or her parents. We do not have that much information in. We only know how loyal, faithful, and dedicated she was to her husband, the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, and to the message of her husband. We know that very clearly. So if a wife wants to know how to deal with her husband, and a husband wants to know how to deal with his wife, look at the example of Hazrat Khadija and Hazrat Rasul.
You will see it very clearly. That is why whenever there's an act, whenever there's a nikah, we make the dua, we ask Allah subhanahu wa ta'ala that this couple that we are getting married, inshallah today, give them the same love that you gave to Adam and Hawa, the same love you gave to Ibrahim and Hajra, the same love you gave to Hazrat Rasul and Khadija. This is a dua we do usually at the end of the day. Why? Because there was a very important example there. A role model that we can follow very clearly. Any lady who wants to know how to deal with her husband, what to do, what not to do, how a man wants to know how to deal with his wife, look at the example, the Siratun Nabi. There are countless books written on Siratun Nabi. Then you come to how that knowledge then got remitted to Hazrat Fatima Zahra Salamu alayha. You see her initially as a daughter. You see her as the daughter of Rasulullah. How she took care of the Prophet. She was orphaned at a very young age. Her mother left this dunya. So she was looking after her Prophet, so much so, after her father, so much so that Rasulullah would refer to, and even in the Ahl Sunnah wal Jama'at books, you'll find that the Prophet used to refer to her as Abiha, that she is like my mother. Abiha, the mother of her father. It's a dichotomy. It's almost a contradiction. It's an ironic statement. The mother of her father. This doesn't even grammatically make sense. But when you see the life of the Holy Lady Fatima Zahra alayha salatu wassalam, you see what the Prophet meant. You see very clearly how the Prophet mentioned, explained, and made sure the Ummah understood that she took care of him like a mother, because the Prophet's own mother had left when he was only 5 years old. 5 or 6. You can see that. How she took care of him, how she looked after him. In the battles, whenever he was injured, she would be there taking her handkerchief and wiping the blood from him, consoling the Prophet, encouraging the Prophet, giving condolences to the Prophet, making sure the Prophet was okay. When the shuhada took place in the various battles, she was there to console him and to comfort him. Imagine that status Hazrat Zahra had, alayhi salam. And then you see her in the next stage, in the following stage of her life. Again, in the young age, she was martyred at the age of 18, married at the age of 9. So in that short period of life, short life, she showed how a wife should live, following the example of her mother, whom she was not able to see for a very long time, but still follow the example and give her loyalty, faithfulness, dedication to her husband, Amirul Mu'mineen wa Imamul Muttaqeen. How at the time of her shahadat, she asks the Imam, Allahu Akbar, my sisters, my mothers, my daughters, she asks the Imam, just before her shahadat, was I a good wife to you? Can you imagine for a moment that question being posed to a husband of 9 years? And being asked that. And then what answer can we give? Maybe sometimes people think because he's not living anyways, I'll just say, yes, you are a good wife, yes, this, that. But Amirul Mu'mineen is an Imam. He is the Imam Zamana. And he says, I bear witness to Allah. Allah is my witness that you have been the ideal wife. You have been the most perfect example of how a wife should be. And then the Imam also asks her, how was I as your husband? Allahu Akbar. You see, sometimes we have this complex within us that, we don't like to acknowledge or admit. We want to be high and mighty. We want to be a bit elevated. हमारा एक respect है ना, हमारा एक दर्जा है ना, हमारी एक इज्जत होती है. वो तो सवाल करेगी हमसे, हम क्यों सवाल करें उनसे? But no, Imam Ali, being Amirul Mu'mineen, being Fateh Khaybar, being Fateh Badr or Uhud, he's saying, Ya Fatima, how was I to you? Allahu Akbar. And you don't see a more better example than in the hadith Qissa that Yusuf just recited. How, when he enters the house, Assalamu alayki ya bint Rasulullah. He didn't open the door the way I might open the door. He said, Fatima, is the food ready? Begum, where khana kahan hai? Mere chappal kahan hai? Chai to bana do. Assalamu alayki ya bint Rasulullah. Peace be upon you, O daughter of the Prophet. And see, when you give a respect, automatically you get respect. Wa alayka salam ya Amir al-Mu'mineen. Peace be upon you as well, O Commander of the Faithful. She uses the same respect that Mawla Ali uses to her. You see, the problem with this dunya that we live in, the problem with, I'm talking about myself, I'm not talking about any of you. The problem with me is I want to get respect,
but I don't want to give respect. Huh? And then I wonder, why is there problems? We wonder, why don't I get respect from my begum, my khanum? Why is she not respecting me? Baba, have you thought about how much you are respecting her? Then you see what happens. Because the world goes around in a circular fashion, in a circular modem. And so this is something, the example of the Ahlul Bayt taught us, not that they were doing it to get the respect that he was giving now. This is not the example. I don't want any misconceptions as we leave today. It's not that Mawla was doing this because he wanted to get respect and just, no, this is not what we're saying. What we're saying is genuinely, legitimately and wholeheartedly, the Imam respected his family and the same way the family respected the Imam, salawatullahi salamu alayhi. Allahumma salli ala. Now imagine for a moment, in these 9 years of her married life, how much do we really know about Hazrat Fatima Zahra alayhi salam? How much do we really know? What can we say? She suffered, she was oppressed, she was mazluma, no doubt. Allahumma lan qatala Fatima Zahra. No doubt. Her oppressors, he cursed them, no doubt. But really for a moment, she is Sayyidat an-Nisa al-Alameen, the leader of all the women of the world, of the heavens. She is Siddiqa Tahira. She is A'immah. But if we were to be challenged and say, okay, what did she do in those 9 years of her married life? How was she? What did she accomplish? What can we really say? How many of us would know and be able to say that she was just as successful in her intellectual and business abilities as her mother Khadija Tahira? And I'll give you an example. People till today are discussing the issue of Fadak, the land that was stolen from her. The issue of Fadak is still debated. Okay, why did Hazrat Zahra go after a piece of land? What was it in there, Baba? She could have had anything from the heavens and the earth. Rabbul Izzat wal Jalal, Allah subhanahu wa ta'ala. मेराज के शब पे रसूल अकरम से कहा था कि ए मोहम्मद, ए मेरे हबीब, ए मेरे ताहा, ए मेरे यासीन, जो चाहे वो मांगो मैं देने को तैयार हूँ. When Rabbul Izzat, when the Almighty says, oh Muhammad, ask me whatever you want from the heavens and the earth, I will give you the treasures that are beyond your imagination. Rasulullah says, I want maghfirat for my ummah. I want aman, protection from my ummah. He didn't ask for the gold bars and the silver bars and the dollars and the yen and the euros and all. He didn't ask for any of that. So we are talking about the daughter of the one who has got so much power that she could have asked for anything from the heavens and the earth. Why did she go for the land of Fadak? Now here, this is where an example comes about. Because people even ask us till today, those who are familiar with world politics, they says, the Palestinians, why are they asking for this land? Why are these countries, Iran is debating till today with United Arab Emirates about those 3 islands that are there in the coast. Why, what about land? What is it? The answer goes back in history. It was not a matter of one piece of land. It was a matter of a principle that had far-reaching consequences for the future, my dear sisters and brothers. Fadak was not about a piece of land that Hazrat Zahra was asking about. It was a sustainability project that Hazrat Fatima Zahra had. Because even before what had happened at the wafat of Rasulullah, the Lady of Light, Hazrat Zahra, A'immah, she used to use the proceeds from Fadak to look after dozens, if not hundreds of families who were gharib, who were yatim, who were maskeen. The same way her mother was Ummul Yatama, Zahra was no less Ummul Yatama than Fatima, Khadija Tahira. She was no less of Ummul Yatama or Ummul Masakin. She had the same plans. She had the same social network. She was the same one who had established this social humanitarian network to make sure widows are self-sustaining, to make sure divorcees are self-sustaining, to make sure orphans do not have to go begging to anybody else who will take advantage of them. Today, may Allah protect our mothers, our daughters, our sisters. May Allah protect them, keep their izzat safe. You have read and known what happens in so many places. I have read and seen about Syria and in Bahrain, in Nigeria, in so many places in India and Pakistan, where fathers have to, Allahu Akbar, how can I say this from the minbar? Na mujh mein taqat hai, padhne ka na main aap mein taqat sunne ka. They have to sell their children, their daughters, for one piece of bread, for one meal. We were told this from the time of Rasulullah. These are the signs of Akhirul Zaman. These are the signs of Akhirul Zaman when poverty will reach such levels where people will have to bring their children to the bazaar and say, take my daughter, give me this much roti, give me this much food.
This is what Hazrat Zahra wanted to avoid. This was the advantage taking that Hazrat Zahra established, this social network. These charities who are there today, many of them have taken their example. All these women empowerment institutions have taken an example from the life of Hazrat Fatima Zahra salamullahi alayha, because that was an illuminating light that the world itself had not seen. Because at that time, in the Arabian Peninsula, in the time of Jahiliyyah, in the era of Jahiliyyah, the age of ignorance, people used to sell their women. The sons would inherit their father's wives, and that's how the society was running. The Kaaba, the tawaf of the Kaaba was done without clothes, was done naked. In that community, Rasulullah put hijab and gave izzat and dignity to these ladies. Can you imagine what a turn that was? It is narrated that the people in Yathrib, when the order came to make alcohol haram, people were drinking more alcohol than water. आज के ज़माने में भी देख लो, शराब की कीमत पानी से भी कम है, ताकि लोगों को इसमें डुबा दो. वो जाओ रिजर्व्स में जाओ, इंडिजिनियस पीपल को देख लो, आपको मालूम हो जाएगा वहां पानी महंगा है, शराब आपको चीप मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा. You'll get cheaper alcohol, cheaper drugs, cheaper smokes, cigarettes, to kill them off, to make them so drunk they'll beat their families, kill their families, and do that. In that era, the Prophet came and said, there's a dignity. We will tell you to cover so that the world will not look after your beauty and run after it and do haram and halal. The world will not cheat you. The world will not subjugate you to humiliation and degradation. This was the whole mission of Fatima Zahra alayhi salam. We don't talk about that. We don't realize that. Yes, the azadari is in its place, but at the same time, look at the status that she had as a daughter with Rasulullah on the battlefield, as a nurse, with her wife Amirul Mu'mineen in a short life, and she created a whole social infrastructure for the ladies. At a time, my dear, some of the people in the West think of themselves to be exalted, think of themselves to be the be-all and end-all. The Western world had been having debates in the 18 and 1700s whether a woman even has a soul or not. इनके यहाँ रूह है या नहीं है? Do they have inheritance rights or no? I don't want to tell you the answer from Mimbar al-Rasul. My mu'minin who are here, they know one thing. I have a habit. I give them homework every Thursday. पूछो इनसे. Sayyid हमारे president मौजूद है. Sayyid brother Abu Ali is also here, the president of our Al-Ghadir community. I give homework every week. Last week I did as well, before that as well. My homework to you, inshallah, if you want to do it, because now I cannot test you again next Thursday or next week because you're not going to be here. But the homework I'll give you is find out what year the Western world gave women inheritance rights. People say, oh, why does the daughter get half of what the son gets? Papa, going from 0 to 50% is better than 0 to 0. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. In those days, women were an inheritance, not getting an inheritance. At that time, Islam gave them their rights. Islam gave them their ability. That in those days, you know, people often mention about the cavemen, how in those early days of before human history was recorded, or as the early time of human history recorded, if you liked somebody, you take your club, you hit her on the head, pull her hair and bring her to your house, now that she is your wife. Islam went to a whole different perspective and says, no, the lady will decide who she wants to marry, what the conditions of the marriage are, and what the mahariya will be. That is all in the hands of the lady. How did Hazrat Khadija's marriage take place? Hazrat Tahira's marriage, she initiated it. But she wanted to follow some etiquette. So she didn't go to Rasulullah and say, will you marry me? No. She went to her uncle and says, I'm interested in so-and-so. Interested in the yatim of Abdullah. Sent the message. He goes to the uncle of Rasulullah and he says that we are interested in your son for marriage. A completely revolutionary approach. Huh? And so you see that example being followed in the life of Hazrat Fatima Zahra. As a daughter, as a wife. And then the next stage of her life comes about. The next stage of her life. How she is as a mother. She has to impart those values that she herself believes in. The values that Islam had given to her. And now to convey it there. Hassan and Hussein alayhimus salam were imams.
They were masum. So we know that they have got their own, power from Allah subhanahu wa ta'ala, their responsibilities from Allah ta'ala. But we see how she brought up Zainab and Kulthum. Allahu Akbar. You see them being pinnacles of not only purity, not only in their social standing, not only in their abilities, in their intellectual abilities. Just to give you an idea, there was not one lady in Kufa. When Amirul Mu'mineen had established his Khilafah in Kufa, there was not one lady in Kufa who had not been taught by either Zainab Kubra or Kulthum or one of the students of Zainab Kulthum. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. So I'll go to the extent of saying Zainab alayhi salam was not a teacher, she was a professor. यहाँ पे भी दर्जात होते हैं ना, मामूली सी को लोग जो पढ़ाते हैं उसको टीचर बुलाते हैं, लेकिन जो ऊपर के दर्जे पे होते हैं उसको तो प्रोफेसर बुलाते हैं ना. डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा कहते हैं ना. एक इज्जत होती है, एक डिग्निटी होती है, एक स्टेशन होता है, एक मकाम होता है. हजरत ज़ैनब हजरत डॉक्टर साहिबा से कम नहीं थी. सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद. And what classes do people realize that Hazrat Zainab was not just a teacher of tafsir and seerah and Quran and hadith and all that. She taught philosophical thought as well. She taught history. And in fact, some narrators and some biographers have mentioned that she even had geography classes where she was able to tell the people where different places were in relation to Kufa. Imagine for a moment what a standard that was. Where did this knowledge come from? Mawla Ali was busy, right? He was earning a livelihood, making sure the Prophet was defended, making sure the message of Islam was going forward. He was very busy. This was in the hands of none other than Fatima Zahra salamullahi alayha. Now imagine for a moment. You see the connection now, right? From Khadija alayha salam to Fatima to Hazrat Zainab. Now I want to ask you something. We know that Hazrat Zahra was a perfect embodiment of how a lady should be. What the hijab of a lady was. When somebody comes to her house, a companion comes, he knocks the door. She quickly runs to get her hijab. She runs quickly to get her hijab. One of the servants there says, Ya binta Rasulullah, oh daughter of the Prophet, don't worry. He is blind, he can't see you anyways. Now think for a moment. If it was one of us, if it was our ladies, oh okay, thank God. If he can't see me, then I don't have to worry about what I'm wearing. I don't have to worry about stains on my clothes. I don't have to worry about hijab. He's blind anyways. What is he going to see? What does Hazrat Zahra reply? He is blind, but I am not. You see the philosophy here. You see the thought process here. He may be blind, but I am not blind. It gave a whole different turning to our thought process of how she lived her life, of what she saw, of what she did, and how she lived her life. It's easy to say, yeah, he's blind, so no problem, he can't see me, so I don't have to worry. No, I can still see him. I'm still going to wear my hijab. I'm still going to protect myself. So you see the spirituality. You see her interactions. Now I'm going to tell you something. There was one door that was left closed for Hazrat Zahra. Allahu Akbar, what am I saying? शफीक साहब आप क्या बक रहे हो, क्या बोल रहे हो, तुम समझ नहीं आते, कैसे आप बात कर रहे हो कि एक दरवाजा बंद था बाकी दरवाजे खुले थे. हाँ, बेटी की हैसियत मालूम हो जाती है, बीवी की हैसियत मालूम हो जाती है, माँ किस तरह बच्चों की परवरिश करती है, लेकिन एक दरवाजा बंद रखा गया था, वो बहन का दरवाजा. Nobody can say, I want to follow the seerat of Fatima Zahra alayhi salam, but I don't know how she responded with her brother because she had no brother that survived. The maslihat of Allah subhanahu wa ta'ala is very, very, Allahu Akbar, very deep. Very deep. Had either Qasim, Ibrahim or Tahir survived, there would have been a little bit of a dilemma. Dilemma मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ. Allah Ta'ala has no challenges, no dilemmas. I'm just saying this in my terminology. There would have been a little bit of a problem. Because यहाँ पे भी हम दुनिया में देख रहे हैं, दुनिया का तरीका ये है, दुनिया का स्टाइल ये है
कि किसी की इज्जत करानी है, किसी की इज्जत बुलंद करनी है, तो किसी और की इज्जत को कम करना पड़ेगा. अगर वो यदुल्ला है तो हम किसी और को सैफुल्लाह बनाना पड़ेगा. हम किसी और को कुछ कहना पड़ेगा कि रसूल खुदा की 3 और बेटियां थी, क्यों आप एक की तरफ तवज्जो कर रहे हैं? ठीक है, हम मानने को भी तैयार है कि 3 और बेटियां भी है. हम ज़ैनब को रद्द नहीं करेंगे, रुकैया को भी नहीं करेंगे, इसको भी नहीं रद्द करेंगे, ठीक है. लेकिन बस एक सवाल हम ये करेंगे कि किसी और 3 बेटों में से किसी यहां औलाद हुई थी जो आज सैयदानी कहलाई सकती है और जिसके सैयद के होने के रिश्ता अभी रसूल तक पहुंच सकता है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले. यानी फातिमा के मकाम गिराने के लिए 3 और को खड़ा किया गया. हमेशा ऐसे होते हैं ना, 3 को खड़ा किया जाता है एक के मुकाबले में. I don't understand this. And so they said, no, we want to get, Prophet had 4 daughters. Okay, fine, no problem. Who survived? Whose children survived? Today, there are Sayyids all over. MashaAllah, yahan pe bhi majority hai Sayyid ki na. I ask you for your du'as, because I will need your du'as and your grandfather and your grandmother Hazrat Zahra's du'as, inshallah, to get anywhere in the akhirah. But that door was closed, the one of sisterhood. Why? Because then everybody was stood up, oh, Rasul Khuda to mere. Rasul Khuda was like my father. He was like my father. And so sab log khade ho jayenge कि Rasul Khuda to hamare baap the. Susral hona aur hai. Baap hona aur hai. And the Quran Majid reminds us that the wives of Rasulullah, the Azwaj Rasul, are Ummahatul Mu'mineen. That means you cannot marry them after Rasulullah. But the sons of Rasulullah are not there. And don't call anybody the son of Rasulullah, because Rasulullah has no sons. So even Zayd was told that you will now be known with your father's name, not Zayn ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatul Muhammad. So now we want an example of how a sister and brother should behave, how a sister and brother's relationship is. Ya Fatima Zahra, who do we turn to? And Hazrat Zahra will point to her daughter Zainab Kubra and say, you want to see a sister? Look at Zainab. How she lived with her brother. All the other positions were already covered. Hazrat Zahra gave us the example. When the Imam makes the announcement that I'm leaving Medina, Zainab goes to her husband, Abdullah ibn Jafar Atiyah. He says, Abdullah, my brother is leaving. Can I have your permission to go? You all know the permission is wajib, is required. There are certain cases where there is implied permission, where a wife has her husband's implied permission. वो अपनी जगह पे है. But this was a journey that was going to be not a short journey, not a simple journey. She goes to her husband, can I have your permission? How does Hazrat Abdullah respond? He doesn't even think about it. He says, take Awn and Muhammad and give them on my behalf. Allahu Akbar. You want to go with your brother? Go. Do you imagine, can you imagine one moment where he would have said to his Hazrat Zainab, what will happen to me? मेरे खाने कौन पकाएंगे, मेरे इंतजाम कौन करेंगे, मेरे घर के देखभाल कौन करेंगे? You want to go with your brother? Go. Fi sabilillah, fi amanillah. I leave you in the trust of Allah subhanahu wa ta'ala. And her loyalty to her brother was the one door that was completed through the line of Fatima Zahra alayhi salam, through Zainab Kubra. And you want to see the beauty of that sister and brother relationship? You see how Hazrat Zainab treated Hazrat Abbas as well. And Hazrat Imam Hussein trusted Hazrat Zainab so much that on the day of Ashura, when he is saying Khuda Hafiz, जब खुद हाफिज करने के लिए आए मेरे मौला, तो what does he tell Hazrat Zainab after they have embraced each other? After Imam Hussein kisses the hand of Hazrat Zainab and says, my Mawla Ali has said that this is where the ropes will be tied. My father Ali has told me this. Hazrat Zainab kisses his neck and says, my mother Fatima had said, this is where the sword of the shimmer will be. After that, you know what Imam tells her? He says, Zainab, do not forget me in your Salatul Layl. Allahu Akbar.
مجھے نماز شب میں مت بھولیے گا. اللہ اکبر. میں تو سوال کروں گا یا مولا یا ابا عبداللہ, یہاں پہ تو ہمارے یہاں واجب نماز اسی حالت میں پڑھنا مشکل ہو جاتے ہیں, آپ شہزادی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نماز شب میں نظر انداز نہ کرنا, یعنی مولا کو معلوم تھے کہ جتنی بھی مصیبت آئیں گی, جتنی بھی مشکلات آئیں گی, زینب کبریٰ نماز شب تک نہیں چھوڑے گی مولا. اللہ اکبر. Then the Imam tells Hazrat Zainab, I am entrusting Sakina to you. I am entrusting my daughter Sakina, Ruqayya to you. Look after her, make sure no harm comes to her. Allahu Akbar. My Mawla had the trust. My Mawla knew that it will be difficult for Rabab to look after Sakina. Rabab will have her own jihad. Rabab will be remembering Ali Asghar. He entrusts Sakina to Hazrat Zainab, and Allahu Akbar, during the whole journey from Karbala to Kufa, from Kufa to Sham, Hazrat Zainab ki nigah Sakina hi par thi. Aisa na ho کہ ننھی سکینہ کو کچھ ہو جائے. یہ ایک امانت بھیا نے مجھے دیا تھا, بھائی جان نے مجھے امانت دی تھی. Allahu Akbar. As the caravan goes to Sham, reaches Sham, Azadaran Imam, نہ میں مسائب پڑھ سکتا ہوں, نہ میں شہادت پڑھ سکتا ہوں, نہ مجھ میں اتنی طاقت ہے. مجھے نہیں معلوم آپ سن سکو گے یا نہیں. The caravan reaches Sham, and every day the zindan, the prison of Sham, was so dark that they could not see light. They could hear the voices. Every day Janabi Sakina Ruqayya would listen to the birds, and the birds would be there chirping away, and she would realize they are also going home. Hey Pupi Amma, hey Amma Jan, kya hum bhi ghar jayenge? She would sometimes ask her mother and her aunt Zainab, all these animals, all these birds, all these students, whose conversations we can hear from the zindan, from the prison, all these children are going home after school. Will we also? عزاداران امام نہ جانے, مجھے معلوم نہیں ہے, شاید رباب نے یہ کہا ہوگا, شاید رباب جب زینب نے کہا ہوگا شہزادی سے, بیٹی سکینہ گھر جا کر کیا کرو گی؟ نہ بابا ملیں گے گھر میں, نہ ننھی علی اصغر آپ کے بھیا ملے. اللہ. اشرائے زینبیہ میں اشرائے زینبیہ شروع ہوتے ہیں سکینہ کی شہادت سے. It was in these days that one night Hazrat Sakina had seen her Baba in a dream. She had seen her father in a dream. When she woke up crying, the commotion caused the guards to bring the head of Abu Abdullah. Mola ka sar laya gaya. Sakina ne گود میں رکھا, بابا سے بتانے لگی, بابا آپ کی شہادت کرو. خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے. اے پروردگارا, ہمارے بیٹیوں کو محفوظ رکھنا. سکینہ بتا رہی ہے, بابا میں جب بھی آنسو بہا رہی تھی آپ کے لیے, ملعونوں نے مجھے تماچے لگاتے تھے, میرے گوشواروں کو چینے گئے, میرے کان اب بھی زخمی ہے بابا. اللہ, ہمارے ماں پھوپھی اماں کے, ہماری ماں بہنوں کی چادریں بھی چھینی گئی. بابا جان, بابا ہماری چادریں لوٹی گئی. ہم کو قیدی بنا کر کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام لائے گئے. بابا کو بتا رہی ہے, بابا کو مظالمیں بتا رہی ہے. ایک مرتبہ آواز کو
ابھی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے, سکینہ کے کوئی بیان نظر نہیں آ رہے, سنائے نہیں دے جاتے. زینب نے بے اختیار کہا, بیٹا سجاد خیریت تو ہے؟ امام زین العابدین سکینہ کو گود میں لے کر کہا, پھوپھی اماں انا للہ انا الیہ راجعون. سکینہ بابا کے پاس چلی گئی. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. Oh Allah, accept. Oh Allah, accept this ibadat from us. Forgive our sins. Give us a tawfiq to remain away from sins, Ya Allah. Let us follow the example of Hazrat Fatima Zahra, Hazrat Khadija Tahira, and Hazrat Zainab Kubra, and all of the ladies of the Ahlul Bayt, Ya Allah. Forgive our shortcomings, Ya Allah. Make us stronger mu'min. Make us be able to understand the haqq and the batil, Ya Allah. Ya Allah, we ask you to protect our ulama, our maraja, the waliya faqih, the rahbar inqilab, all of the movements that are serving for the resistance. Ya Allah, grant them strength and grant them a speedy victory. Hasten the downfall of the oppressors and grant the oppressed a speedy victory, Ya Allah. We ask you to hasten the return of our Mawla Imam al-Hujjah. Make us amongst the ashab and the ansar of the Imam. Let us see Zamane-e-Dhuhur with our own eyes, and when the revenge of Imams Karbala takes place, let us be a part of that as well, Ya Allah. Rabbana taqabbal minna, innaka anta as-sami'ul alim. Grant the thawab, the salih thawab of this majlis to the marhumin from whom we have kept it, inshallah. And grant barakah and ni'mat and increase in rizq and sustenance to those who are attending the majlis, to those who have arranged the majlis, those who organized it, inshallah. And keep them safe and sound, inshallah, in all the difficulties around. Rabbana taqabbal minna, innaka anta as-sami'ul alim. Matam Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein Babaila, 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 Hussein Babaila. بھیا تیری بیٹی کا نگہبان کہاں ہے؟ بھیا تیری بیٹی کا نگہبان کہاں ہے؟ بھیا تیری بیٹی کا نگہبان بھیا تیری بیٹی کا نگہبان کہاں ہے؟ عاشور کا دن خون کا دریا میں نہاں ہے، عاشور کا دن خون کے دریا میں نہاں ہے،
اب پیش نظر شام غریباں کا سما ہے، گالوں پہ سکینہ کے تماچوں کا نشان ہے، گالوں پہ سکینہ کے تماچوں کا نشان ہے، شبیر کے لاشے پائے زینب کی فغاں ہے، بھیا تیری بیٹی کا نگہبان کہاں ہے، بھیا تیری بیٹی کا نگہبان کہاں ہے، کیسے میری بچی کو ستاتے ہیں ستمگر، کرتا بھی جلا چھن گئے کانوں کے بھی گوہر، کیوں آ کے بچاتے نہیں عباس دلاور، کیوں آ کے بچاتے نہیں عباس دلاور، معصوم وہ کس یاس سے مصروف فغاں ہے، بھیا تیری بیٹی کا نگہبان کہاں ہے، بھیا تیری بیٹی کا نگہبان کہاں ہے، نازوں کی پلی میری گرفتار محن ہے، کوڑے ہیں تماچے بھی اور ایذائے رسن ہے، کم سن بھی ہے بیکاز بھی ہے اور تشنہ دہن ہے، کم سن بھی ہے بیکاز بھی ہے اور تشنہ دہن ہے، اب اس کو بچانے کے لیے کون یہاں ہے، بھیا بیٹی کا نگہبان کہاں ہے، بھیا تیری بیٹی کا نگہبان کہاں ہے داغ یتیمی بھی بھرے گھر کا بھی صدمہ، اکبر کا بھی صدمہ، علی اصغر کا بھی صدمہ، ماں بہن پھوپھی جان کی چادر کا بھی صدمہ، ماں بہن پھوپھی جان کی چادر کا بھی صدمہ، ہے کو ہے علم سینکڑوں ایک ننھی سی جان ہے، بھیا تیری بیٹی کا نگہبان کہاں ہے، بھیا تیری بیٹی کا نگہبان کہاں ہے، اٹھتی ہے جلے خیموں سے آواز بکا کی، آتی ہے صدا بتا کی، گئے ہائے آتش کی تو کبھی ہائے چچا کی، گئے ہائے آتش کی تو کبھی ہائے چچا کی، عباس سے کہہ دو یہ سکینہ کی فغاں ہے، بھیا تیری بیٹی کا نگہبان کہاں ہے، بھیا تیری بیٹی کا
نگہبان کہاں ہے؟ آتی ہے سکینہ کی یہ آواز کہاں ہو؟ اے میرے چچا جاں میرے دل ساز کہاں ہو؟ کیا ہو گئے وہ پیار کے انداز کہاں ہو؟ کیا ہو گئے وہ پیار کے انداز کہاں ہو؟ کیوں میرا چچا میری نگاہوں سے نہا ہے؟ بھیا تیری بیٹی کا نگہبان کہاں ہے؟ بھیا تیری بیٹی کا نگہبان کہاں ہے؟ کس جا ہے سکینہ کا دلارا یہ بتا دو؟ کس جا ہے اسیروں کا سہارا یہ بتا دو؟ کس جا ہے وہ جرار ہمارا یہ بتا دو؟ کس جا ہے وہ جرار ہمارا یہ بتا دو؟ کس جا وہ علمدار شہ کون و مکان ہے؟ بھیا تیری بیٹی کا نگہبان کہاں ہے؟ بھیا تیری بیٹی کا نگہبان کہاں ہے؟ حسین امام حیدر 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 مولا حیدر مولا حسین یا حسین یا حسین عباس 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 بیٹا ہے تو علی کا زہرا کی تو دعا ہے شبیر تیرا آقا ام البنین ماں ہے ہر صورت تو چلن میں حیدر سے نہ جڑا ہے تا حشر تجھ سے قائم دنیا میں بس وفا ہے عباس 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 تیرے علم کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے پردیسی کوئی ایسا پردیس میں نہ اجرے صدقے میں اس کے جس کا گھر بار لٹ گیا ہے عباس 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 اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی عباس عباس
عباس عباس عباس عباس دل کی مراد غازی تیرے علم سے پائے روتی ہوئی جو مائیں تیرے علم پہ آئیں زہرا کے درد پہلو کا دیتی ہے واسطہ فضا کی کنیزی میں میرا بھی نام آئے عباس 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 شام غریبہ میں جس کا کرتا جل گیا ہے کانوں سے بالیاں بھی ہائے شمر لے گیا ہے اس بے بسی سے مولا بچی کوئی نہ ترسے فرش عزا پہ رو کر ہر دل یہ کہہ رہا ہے عباس 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 جتنے بھی اشک مولا کرتاس پر گرے ہیں معصومہ کی قسم ہی غازی فقط تیرے ہے وہ کچھ رقم کروں میں جو نہ رقم ہوا ہے الفاظ وہ عطا کر یاور سے جو پرے ہیں عباس 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 اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار کس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار کس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار مشکیزہ چھدا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار اے شیر جوان اے پسر حیدر کرار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار مارا ہے تیرے بعد اسے ایسے شخی نے عباس علمدار عباس علمدار
اور ظالم کی انگوٹھی کے نشان رہ گئے منہ پہ. عباس علمدار، عباس علمدار، دیکھو ذرا معصومہ کے رخسار. علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار. علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار. علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، جب چھانے لگا شام غریباں کا اندھیرا. عباس علمدار، عباس علمدار، وہ آ گئی پیرے پہ لیے ہاتھوں میں نیزہ. عباس علمدار، عباس علمدار، زینب نے نبھایا تیرا کردار. علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار. علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار. علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار. علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار. علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، اب تک ہے زبانوں پہ علمدار. علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، یا عباس، 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 حسین، یا 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 حسین، مجھ سے کہا گیا ہے کہ زیارت اربعین پڑھوں، تو ایک صلوات ارشاد فرمائیے. بار دیگر صلوات. السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، أكرمته بالشهادة وهبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وزائدا من الزادة وآتيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فعاذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأتى من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة أوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سعيدا
حميدا ومتفقيدا مظلوما شهيدا وأشهد أن الله منجزا ما وعدك ومهلك من قتلك ومعذب من قتلك وأشهد أنك وفيت ابن بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات من ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة والأهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم مودة حتى يأذن الله لكم فمعكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن هروة وحبيب بن مزاهر ولهر الشهيد الرياي السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا وابن مولا السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان أبا الحسن مولانا علي بن موسى الرضا كن شفيعنا والشفيع والدي في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قابة الإيمان السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأوانك وشيئتك وزوارك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله يا علي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد.